بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہرے درختوں کے درمیان وہ ڈری سہمی کھڑی ہوئی تھی۔ سنگ مرمر کی ٹھنڈک وہ اپنے پاؤں پر محسوس کر رہی تھی۔ پاؤں میں پہنی پائل کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کئی عرصے سے وہ یہ خواب مسلسل دیکھ رہی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ سب کچھ بھول چکی تھی اور وہ ہاتھ میں پائل چھپائے ننگے پاؤں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر جا رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے ہی بارش سے بھیگ چکی تھی۔ ننگے پیر اوپر چڑھنے کی وجہ سے اس کے پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ اوپر جاتے ہی اس نے گہرا سانس لیا۔ چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی، جیسے اب وہ زندگی کو کھل کر جیے گی۔ تبھی اس نے اپنے پیروں میں پائل باندھی۔ یہ چھت کا ایک کونا تھا جس کے ساتھ بڑا سا پلاٹ تھا اور اس میں ایک بڑا سا نیم کا درخت تھا، جس کی شاخیں ماریا کے گھر کی چھت پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کھڑا بارش کا پانی، جس میں ماریا اپنی پائل کے ساتھ چھلانگیں لگا رہی تھی۔ بارش میں بھیگی پائل کی آواز اسے بہت پسند تھی۔ ابھی کل ہی تو وہ یہ اپنی سہیلی کے ساتھ گاؤں کے ایک سٹال سے لائی تھی۔ اس کی پھپھو کو ماریا کا پائل پہننا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اچھی لڑکیوں کو ایسے کام زیب نہیں دیتے۔ پائل، گھنگرو، یہ سب طوائفوں پر جچتے ہیں۔ مگر ماریا اپنے شوق کا کیا کرتی؟ اسی لیے وہ خاموشی سے پائل لیے چھت پر آ جاتی تھی، جہاں پر اس کی پھپھو کو یا اس کی ماں کو اس پائل کی آواز سنائی نہ دے۔ ابھی بھی وہ پانی میں اپنے پیر زور زور سے مار رہی تھی، تبھی اس کے کانوں میں ایک سرگوشی ہوئی۔ مانا تمہارے پیروں میں یہ پائل اچھی لگتی ہے، مگر کسی کے سونے کا تو خیال کر لیا کرو، تم نے میری نیند خراب کر دی ہے۔ ماریا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے لمبے کھلے بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ اور یہ تمہارے بال کیوں کھلے ہیں؟ ان کو فوری طور پر باندھو۔ آج کے بعد مجھے کبھی بھی تمہارے بال کھلے نظر نہ آئیں۔ ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ تبھی وہ بھاگتی ہوئی پائل سمیت نیچے چلی گئی، جہاں اس کا ٹکراؤ اس کی اماں سے ہوا، جو شاید رات کے اندھیرے میں واش روم جانے کے لیے اٹھی تھی۔ ارے مارو، کیا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو ایسے بھاگتی ہوئی؟ اماں، اماں وہ اوپر چھت پر کوئی ہے، اماں وہ میرا نام بھی جانتا ہے۔ ماریا کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کون ہے چھت پر؟ تم نے کسی کو دیکھا ہے کیا وہاں پر؟ نہیں اماں، نظر تو کوئی نہیں آیا، مگر وہ میرا نام جانتا ہے، اسے میری پائل سے مسئلہ ہے۔ پائل؟ کون سی پائل؟ تبھی ماریا آنکھیں چرانے لگی تھی۔ مارو، تمہیں تمہاری پھپھو نے بھی کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ پائل مت پہنا کرو، یہ اچھی لڑکیوں کی نشانی نہیں ہے، مگر تمہیں کیوں نہیں میری بات سمجھ آتی؟ رفت بیگم نے ماریا کو اچھا خاصا جھڑک دیا تھا۔ ماریا کو اوپر والا واقعہ بھول گیا تھا اور اگلی فکر پڑ گئی تھی۔ اگر پھپھو کو یہ بات پتہ چل جاتی تو پھپھو سے تو اچھی خاصی درگت بن جاتی۔ اماں، میں یہ پائل اتار دوں گی، لیکن تمہیں قسم ہے تم پھپھو کو نہیں بتاؤ گی۔ تم جانتی ہو نا، وہ طرح طرح کی باتیں سناتی ہے۔ مارو، اس بات کا خیال رکھو کہ اب تمہارے ابا نہیں ہیں، تمہاری پھپھو ہی ہمارا آخری سہارا ہے۔ اگر یہ بھی ناراض ہو گئی تو سوچو ہم کہاں جائیں گے؟ تم جانتی ہو نا ہمارے خرچے اخراجات اس وقت تمہاری پھپھو ہی اٹھا رہی ہیں، اور پھر اگر تمہاری پھپھو ناراض ہو گئی تو جانتی ہو نا وہ ہمیں اس گھر میں بھی نہیں رہنے دیں گی۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اچھا نا ماں، معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گی۔ اور پھر ماریا نے اپنے پیروں سے پائل اتار کر اپنے ایک دراز میں رکھ دی اور خود سے تہیہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی پائل نہیں پہنے گی۔ دن چڑھ گیا تھا۔ ماریا کچن میں ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ ماریا، تم نعتیں پڑھا کرو، تمہاری آواز کافی خوبصورت ہے، گانے مت گایا کرو، مجھے تمہارا گانا گانا اچھا نہیں لگتا ماریا۔ ماریا جو پیڑے بنا رہی تھی اس کے ہاتھ سے پیڑا چھوٹ گیا۔ وہ ایک دم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ تمہاری آواز؟ ماریا، میں جو کہہ رہا ہوں صرف ابھی اس بات پر دھیان دو۔ میں کون ہوں، کہاں پر رہتا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ وقت کے ساتھ تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی تمہیں جو کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دو۔ اماں، اماں! ماریا چیختی ہوئی کچن سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا ماریا؟ اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ رفت بیگم بوکھلائی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا مارو؟ کیوں اس طرح چیخ رہی ہو؟ تبھی عالیہ بیگم بھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ میرے گھر میں اتنا اونچا چیخنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ماریا، تم چھوٹی بچی تو نہیں ہو؟
پورے محلے میں تمہاری چیخوں کی آوازیں گونجتی ہوں گی۔ پھپھو پھپھو، کچن میں کوئی ہے؟ لو جی، اب نیا ڈرامہ۔ اماں یہ آپ کی بھتیجی تھکتی نہیں ہے ڈرامے کر کر کے؟ رحمت، جو عالیہ بیگم کی اکلوتی اور بگڑی ہوئی بیٹی تھی، جلدی سے باہر نکل کر ماریا کی طرف طنز سے کہنے لگی، اللہ ہی جانے ان دونوں ماں بیٹی نے کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں۔ میں تو ان کو اپنے ساتھ لائی تھی کہ چلو میرے مرحوم بھائی کی امانت ہے، روز قیامت وہ مجھ سے نہ پوچھیں کہ میری بیوی اور میری بیٹی کا خیال کیوں نہ رکھا میرے بعد، مگر میں کیا جانتی تھی کہ یہ دونوں ماں بیٹی میرے گلے ہی پڑ جائیں گی۔ ان کو نہ اپنا خیال ہے اور نہ ہی کسی اور کا، خدا جانے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے۔ اتنا کہتے ہی عالیہ بیگم غصے سے کمرے میں چلی گئی اور رحمت جو سب کی طرف دیکھ رہی تھی منہ بناتے ہوئے کچن سے چلی گئی۔ ماریا نے بھرائی آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ رفعت بیگم نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور ماریا سے کہنے لگیں، تم ہر وقت آیت الکرسی کا ورد رکھا کرو۔ اتنا کہہ کر اماں تو کچن سے نکل گئیں، مگر ماریا کچن کے دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے دیکھنا چاہ رہی ہو کہ وہاں پر کوئی موجود ہے یا نہیں۔ تبھی اسے کچن میں دیوار پر ایک سایہ سا محسوس ہوا، لمبا چوڑا سایہ۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور ڈرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سردیوں کی دھوپ میں وہ صحن میں آ کر لیٹ گئی، نیلے آسمان کی طرف تکتی ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج سے پہلے تو کبھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، پھر اب ہی کیوں اس کو یہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ کس سے اپنے دل کی بات کہتی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اسے لگا جیسے اس کی چارپائی ہوا میں معلق ہو گئی ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا وجود جیسے لاغر ہو چکا تھا۔ اس کا وجود اٹھنے سے قاصر تھا۔ وہ خود کو ہلانے جلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے وجود میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے وجود کو ہلا سکتی۔ اس کے دل میں گھبراہٹ اور ڈر سرایت کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو آوازیں دینا چاہ رہی تھی، مگر اس کی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان کسی نے بند کر دی ہو۔ اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے چہرے پر اور اس کے وجود پر پسینے آ رہے تھے۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ تبھی اچانک اس کے وجود کو کسی نے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود پسینے میں شرابور تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ اپنا پسینہ صاف کرتی تو کبھی گہرے سانس لیتی۔ اتنی ہی دیر میں رحمت باہر آئی اور ماریا کی حالت دیکھ کر جلدی سے اپنی ماں کو بلانے چلی گئی۔ اماں، ماریا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اتنی ٹھنڈ میں بھی اسے پسینے آ رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے بس اس کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ رفعت بیگم، جو عالیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کپڑے طے لگا رہی تھی، رحمت کی بات سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگنے والے انداز میں باہر پہنچی۔ مارو، کیا ہوا تجھے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری، یہ پسینہ کیوں اتنا آ رہا ہے؟ اماں مجھے بچا لو اماں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اماں میں نہیں جانتی وہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ کون مار ڈالے گا تجھے؟ اماں وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں جب بھی اکیلی ہوتی ہوں وہ میرے آس پاس ہوتا ہے اماں۔ صبح مجھے کچن میں بھی سایہ نظر آ رہا تھا۔ اماں مجھے لگتا ہے مجھ پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ اماں مجھے کسی پیر فقیر کے پاس لے جا، ورنہ یہ جنات مجھے مار دیں گے۔ لو جی، کر لو اب نئی بات، جنات اس پر عاشق ہو گئے ہیں۔ ارے بی بی، تم کہاں کی حور پری ہو؟ یہ رحمت تھی جو ہمیشہ ماریا سے نفرت کرتی آئی تھی اور اس کی ہر بات میں نکتہ چینی کرتی تھی۔ ہر بات میں روک ٹوک کرنا رحمت اپنا اولین فریضہ سمجھتی تھی۔ اماں میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سب کچھ معمولی باتیں نہیں ہیں، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اماں ابھی ابھی مجھے لگا جیسے میری چارپائی ہوا میں معلق تھی اور میں ہوا میں جھول رہی تھی۔ میں نے بہت اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا وجود اٹھنے سے قاصر تھا۔ اماں اب تم ہی بتاؤ کہ میں اتنے جھوٹ کیوں بولوں گی، غلط بیانی کیوں کروں گی اتنی؟ ماریا رونے لگی تو عالیہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ دیکھو بہن، میری ہمت نہ یہاں تک ہی تھی۔ تمہاری بیٹی دماغی مریض ہے، اس کا کہیں علاج کرواؤ۔ یہ روز روز کے تماشے میں برداشت نہیں کر سکتی اپنے گھر۔ ارے میری بھی جوان بیٹی ہے، اس کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا؟ مجھے تو لگتا ہے اس کا کوئی لڑکے کا چکر ہے۔ جوان لڑکیاں اکثر ایسے ہی کرتی ہیں تاکہ ان کے ماں باپ ان کی شادیاں کرا دیں۔ دیکھ لو، اگر تو وہ لڑکا اچھا ہے تو اس کی شادی کر کے اس کو رخصت کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا میری بیٹی پر برا اثر پڑے۔ نہیں آپا، میں اس کو سمجھاؤں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔
یقیناً اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ ارے بھائی جو بھی بات ہے میں کچھ نہیں جانتی، بس میری بیٹی سے اپنی بیٹی کو دور رکھو۔ چلو رحمت اندر، آج کے بعد تم اس کے آس پاس بھی نہیں آؤ گی، اور جہاں ماریا ہوگی وہاں تم ہرگز نہیں جاؤ گی۔ لیکن اماں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ رحمت، میں نہیں چاہتی کہ ماریا کا سایہ بھی تم پر پڑے۔ ارے میں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی ہے، اور تم کیا چاہتی ہو کہ میں اب تمہیں اس کے ساتھ رکھ رکھ کر خراب کر لوں؟ ہرگز نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ اتنا کہتے ہی عالیہ بیگم کمرے میں چلی گئیں اور ماریا آنسو بہاتی چھت پر چلی گئی تھی۔ کڑک بارش کے بعد ہلکی ہلکی دھوپ اس کے وجود کو سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے رونے لگی تھی۔ ماریا، کیوں روتی ہو ایسے؟ کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ تمہارے سامنے اپنا ظہور اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ تمہیں وقت کے رہتے میری بہت ضرورت پڑے گی۔ ماریا جو گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی چونکتے ہوئے اٹھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تم کوئی انسان ہو تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ جواب دو، کون ہو تم؟ ماریا جذباتی انداز میں اونچی اونچی چیخنے لگی تھی، مگر وہاں پر کسی کی کوئی آواز نہ آئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو ماریا گہرے سانس لیتی ہوئی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ باہر سے اس کی دوست نور کی آواز آ رہی تھی۔ ماریا، بازار چلنا ہے تو چلو۔ ماریا نے خود کو پرسکون کیا اور اس لیے بازار کے لیے نکل گئی تاکہ وہ خود کو مزید ان سوچوں سے باہر نکال سکے۔ ماریا، کیا سوچ رہی ہو کب سے؟ تمہیں دیکھ رہی ہوں کافی خاموش ہو۔ ماریا نے چونکتے ہوئے نور کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی خاموش تھی۔ چلو پائل خریدتے ہیں، آج تو میں بھی پائل خریدوں گی۔ پائل؟ نہیں یار، میرے گھر والوں کو پسند نہیں، پھر بھلا میں پہن کر کیا کروں گی؟ ارے لے لو ماریا، اکیلے میں پہن لینا، جس وقت تمہارے گھر والے گھر نہ ہوں، یا چھت پر جا کر پہن کر اپنا شوق پورا کر لینا۔ تبھی ماریا کے دل میں بھی ہلچل ہوئی۔ اس کا بھی یہی دل چاہا کہ وہ نئی پائل خرید ہی لے۔ تبھی اس نے بے حد خوبصورت چاندی کی پازیب خریدی جس کے نیچے گھنگرو بھی لگے تھے۔ رات کا وقت تھا، سردی کی وجہ سے ہر کوئی جلدی اپنی خوابگاہ میں چلا گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے دراز سے پازیب نکالی اور چھت پر چلی۔ زمین پر بیٹھ کر اس نے پازیب کو اپنے پیروں میں سجایا اور پھر اس کو بڑی محبت سے دیکھنے لگی۔ تبھی اس پر اپنی انگلیاں پھیرتی اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھی اور ایک ایک قدم اٹھا کر نزاکت سے چلنے لگی، جس سے خاموشی میں ان گھنگروں کی آواز اسے مزید پرسکون کر رہی تھی۔ تبھی اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آئی تو وہ خاموشی سے ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ اذان ہونے میں تو ابھی بہت وقت تھا۔ پھر اس نے اپنا وہم سمجھا اور پھر سے آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ تبھی اسے کسی کے نماز پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جھٹ سے سر پہ دوپٹہ لیا اور ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو ہمسایوں کی چھتوں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ نماز کون ادا کر رہا ہے؟ کچھ دیر کے بعد سلام پڑھنے کی آواز آئی تو ماریا ایک جگہ پر کھڑی دنگ رہ گئی۔ ماریا، اس وقت میں نماز ادا کرتا ہوں۔ مجھے اپنی نماز کے وقت شور یا کسی قسم کا خلل بالکل پسند نہیں۔ تمہاری یہ پازیب کی آواز میری نماز میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ تبھی مجبوراً مجھے اونچی آواز میں نماز پڑھنی پڑی۔ کون ہو تم؟ بولو کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ مقابل کوئی جواب دیتا تبھی رفت بیگم کی آواز آئی تھی، ماریا، او ماریا۔ ماریا جو چھت پر خاموشی سے گئی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شاید اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اپنی ماں کی آواز پر وہ ایک دم چونک گئی۔ اسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں نیچے گئی تو اس کی پازیب کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ماریا، کتنی دفعہ سمجھانا پڑے گا تمہیں؟ یہ پازیب مت پہنا کرو، تمہاری پھپھو کو بالکل پسند نہیں۔ تمہیں کیوں نہیں بات سمجھ آتی؟ کیوں بھول جاتی ہو کہ وہ ہمیں گھر سے نکال دیں گی؟ کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ کبھی سوچا ہے؟ ارے رہنے دیں بھابھی، اس کو کیا سمجھا رہی ہیں؟ جس کو نہ کسی کے آرام کی فکر ہے اور نہ ہی کسی کی عزت کی، اس کو تو بس اپنے شوق پورے کرنے ہیں۔ عالیہ بیگم جو کمرے میں تھی، پازیب کی آواز سن کر ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ تو جیسے موقع میں تھی۔ تبھی کمرے سے باہر نکلی اور رفت بیگم پر چڑھائی کرنے لگی۔ نہیں آپا، میں اس کو سمجھاتی ہوں، آپ فکر نہیں کریں، آئندہ کے بعد یہ پازیب نہیں پہنے گی۔ بھابھی معاف کریے گا، لیکن آپ کی بیٹی ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جن کو اپنی عزت پیاری ہو،
اور جن کو بڑوں کی بات سمجھ میں آتی ہو۔ اس کا تو بس اپنی من مرضیاں کرنے کا دل چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات صاف انداز میں بتا دوں، پھر چاہے آپ کو برا لگے یا اچھا، میرے گھر میں نا یہ سب نہیں چلے گا۔ اگر اس کو اتنا ہی شوق ہے پازیب پہننے کا تو اسے کہیں کہ چلی جائے وہاں پر جہاں پر اس طرح کے شوق سر آنکھوں پر بٹھائے جاتے ہیں۔ آپا، رفت بیگم کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اپنی بیٹی کی عزت کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں ایسا لگا جیسے ان کے وجود سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی بات سننا کسی ماں کے لیے آسان بات نہیں تھی۔ عالیہ بیگم تو اتنا کہہ کر کمرے میں سر مارتے ہوئے چلی گئیں اور رفت بیگم ابھی بھی اس راہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے عالیہ بیگم گزری تھی۔ اماں، ماریہ کے منہ میں ابھی الفاظ باقی تھے جب رفت بیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ماریہ کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ مر گئی ہو تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے، بس یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ تمہارے ابا آج اگر زندہ ہوتے تو یقیناً وہ آپا کی بات سنتے ہی مر جاتے۔ تم نے مجھے کسی طرف منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ تمہارے باپ کی طرح میں بھی مر جاؤں؟ ماریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مسلسل نام میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں اماں، میں تو چھت پر اس لیے گئی تھی تاکہ پھپھو کے کانوں میں آواز نہ جائے، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ ان پازیب کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگے گی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، آئندہ کی بات میں یہ پازیب نہیں پہنوں گی۔ بس کر دو ماریہ، پہلے بھی تم نے ایسے ہی کہا تھا۔ رفت بیگم کی عادت تھی جب بھی وہ ماریہ پر غصہ ہوتی تو اس کا پورا نام لیا کرتی تھی، ورنہ وہ پیار سے ہمیشہ اسے مارو ہی کہتی تھی۔ ماریہ نے اسی وقت اپنے پاؤں سے پازیب اتارنے کی کوشش کی مگر پیروں سے پازیب اترنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رفت بیگم نے غصے سے ماریہ کی طرف دیکھا تھا۔ ماریہ، اتارو اس پازیب کو، اتار کیوں نہیں رہی؟ تمہارا اپنا دل ہی نہیں کر رہا۔ نہیں اماں، میرا یقین کریں، یہ پازیب اترنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بس کر دو ماریہ، اور کتنے بہانے لگاؤ گی؟ ماریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس پازیب کو اتارے۔ آخر یہ پازیب اتر کیوں نہیں رہی؟ اماں، میں اس کو اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ میرے جسم کے ساتھ ہی چپک گئی ہے۔ کچھ کرے اماں، یہ کیوں نہیں اتر رہی؟ پہلے تو رفت بیگم کو لگا کہ ماریہ بہانے کر رہی ہے، مگر جب دیکھا کہ وہ واقعی اس کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اترنے کا نام نہیں لے رہی تو رفت بیگم بھی نیچے بیٹھ گئی اور اس کو اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ ماریہ، یہ کیسی پازیب ہے؟ اترنے کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ اماں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ماریہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اماں، مجھے اکثر آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، یہ سب چیزیں میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوئیں۔ ماریہ، مجھے تو لگتا ہے کہ تم پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ اماں، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھ پر جنات کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی نور ہے نا، اس کی بھابھی پر تھے جنات کا سایہ۔ اس کی بھابھی کا جو حال ہوا تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ جن کے اوپر جنات نے بسیرا کیا ہو ان کی زندگی ایسی تو نہیں ہوتی۔ میں تو عام زندگی گزار رہی ہوں، اللہ جانے یہ کیا معاملہ ہے۔ اماں کہنے لگیں، یہ تو ہونا ہی تھا، تمہارے ابا سے تم تک تو آنا ہی تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا اماں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تبھی رفت بیگم ایک دم چونکی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، کچھ نہیں، چلو تم اندر جا کر بیٹھو، میں گرم پانی لے کر آتی ہوں، شاید اس سے اتر جائے۔ اماں، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں نا؟ ماریہ نے کچھ جانچتی ہوئی نظروں سے رفت بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، میں نے بھلا تم سے کیا چھپانا ہے؟ اماں، مجھے بتائیں کہ حقیقت کیا ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ ابا کی طرف سے مجھے کیا ملا ہے؟ بتائیں نا اماں۔ تبھی رفت بیگم نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگی، اچھا اندر چلو، پھر چل کے بتاتی ہوں۔ ماریہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ بتائیں اماں، آخر حقیقت کیا ہے؟ کیوں مجھے یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ تبھی رفت بیگم کہنے لگیں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اکثر تمہارے ابا کو بھی ایسی آواز سنائی دیا کرتی تھی، وہ کافی پریشان ہوتے تھے۔ پھر ایک روز وہ پیر بابا کے پاس گئے اور ان کو ساری بات بتا دی۔ پیر بابا سے معلوم ہوا کہ تمہارے ابا کے ساتھ جنات کا سایہ ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وہ کوئی جن زادی تھی جو تمہارے ابا پر عاشق تھی۔ زندگی ایسے ہی گزرتی گئی، اس نے تمہارے ابا کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ہمیشہ ان کی مدد ہی کیا کرتی تھی۔ پھر جب تم پیدا ہوئی تو ایک روز تمہارے ابا کے خواب میں وہ جنزادی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یہ میرے بیٹے کی امانت ہے،
تم اس کو کہیں اور نہیں بیاہ سکتے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تمہاری بیٹی جوان ہو جائے گی۔ تمہارے ابا کی موت سے پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور مجھے سب بتا دیا تھا، ساری حقیقت۔ میں تو ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر تمہارے ابا نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا، کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے تو تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اب تم ایک کام کرو، کل سے ہی میرے ساتھ پیر بابا کے پاس چلو، ہم ان سے بات کریں گے، شاید وہ اس بات کا کوئی حل بتا دیں۔ اماں مجھے تو بہت خوف محسوس ہوتا ہے، ماریہ نے رفت بیگم سے کہا تو وہ کہنے لگیں کہ تم پریشان مت ہو، ہم کل ہی پیر بابا کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کر اس بات کا حل پوچھیں گے۔ اگلے روز ہی ماریہ اور رفت بیگم پیر صاحب کے آستانے پر چلی گئی۔ بولو بچہ، کیا چاہتی ہو؟ پیر صاحب، یہ میری بیٹی ہے، میرے شوہر آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ پیر صاحب، اس کو طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی اس کو سائے دکھائی دیتے ہیں۔ پیر صاحب نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کہنے لگے کہ وہ اس کے پاس آیا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ اس کو نہیں چھوڑے گا، یہ اسی کی امانت ہے، تم اس میں دخل اندازی مت کرو ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کو جانے دو، یہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں، اس نے تو وہاں پہ جانا ہی تھا، یہ تو بنی ہی اس دنیا کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے پیر صاحب؟ میں کچھ سمجھی نہیں آپ کی بات کا مطلب۔ ارے بچہ، وقت کے ساتھ ساتھ تم سب سمجھ جاؤ گی، ابھی کسی بات میں دخل اندازی مت کرو ورنہ تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہوگا۔ مگر پیر صاحب، میری بچی کو کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا؟ پریشان مت ہو بچہ، کوئی نقصان نہیں ہوگا، جاؤ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ ماریہ خاموشی سے گھر آ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی عادت تھی جب بھی وہ اداس یا خاموش ہوتی تھی وہ چھت پر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ ابھی بھی اس نے ایسا ہی کیا، وہ چھت پر چلی گئی اور جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی، اسی درخت کے نیچے۔ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہو ماریہ؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، پھر کیوں تم ادھر ادھر جا کر مجھے ناراض کر رہی ہو؟ تم جس مرضی کے پاس چلی جاؤ، تمہیں مجھ سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا، یہ تو وصیت لکھی گئی ہے، تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، تم میری ہی ہو۔ تبھی ماریہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور زور زور سے چیخنے لگی، کون ہو تم؟ آخر کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں تھک گئی ہوں تمہاری آوازوں سے۔ تبھی وہ کہنے لگا، کیوں ماریہ، کیوں تھک گئی ہو تم؟ اگر تم ایسا ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس کی آواز بند ہو گئی۔ ماریہ کو نہ جانے کیوں دل میں بے چینی ہونے لگی، نہ جانے کیوں اسے ایسے لگنے لگا کہ یہ آواز بند نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر اب وہ کیا کرتی؟ اس روز کے بعد سے ماریہ کو نہ تو کوئی آواز سنائی دی تھی اور نہ ہی کوئی سایہ دکھائی دیا تھا۔ ماریہ کا دل بجھا بجھا سا رہنے لگا تھا، جیسے وہ اس آواز کو اور اس سائے کو یاد کرتی ہو۔ ایک روز دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ ماریہ نے دروازہ کھولا تھا۔ باہر کوئی لڑکا تھا، نوجوان، خوبصورت، سنہری آنکھوں والا۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ پہلے تو ماریہ اس کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی، پھر جب ہوش آئی تو تب اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کو کس سے ملنا ہے۔ تبھی اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام ارسلان ہے، مجھے کرائے پہ گھر چاہیے، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ اپنا گھر کرائے پر دے رہے ہیں۔ ماریہ نے حیرت اور بے یقینی سے اس لڑکے کو دیکھا۔ نہیں نہیں، ہم بھلا اپنا گھر کیوں کرائے پر دینے لگے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، چلیے اب جائیے یہاں سے۔ اتنا کہہ کر اب ماریہ دروازہ بند ہی کرنے لگی تھی جب اس آدمی نے ایک ہاتھ رکھا اور دروازے کو بند کرنے سے روک دیا۔ آپ پوچھیں تو صحیح اپنے گھر سے، شاید کسی کو پتا ہو۔ ارے میں بھی اس گھر میں ہی رہتی ہوں، میں نے کہا نا کہ ہم نے اپنا گھر کرائے پر نہیں دینا۔ ماریہ، کون آیا ہے باہر؟ کس سے بحث کر رہی ہو تم باہر کھڑے ہو کر؟ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ دروازے میں اتنی دیر مت کھڑی ہوا کرو۔ ارے پھوپھو، یہ دیکھے نا، کوئی لڑکا آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا گھر کرائے پر دینا ہے۔ بھلا ہم نے کیوں اپنا گھر کرائے پر دینا ہے اس کو؟ تبھی عالیہ بیگم باہر آئیں اور آ کر کہنے لگیں، ہاں بیٹا بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ آنٹی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنا گھر کرائے پر دینا ہے۔ ارے ہاں بیٹا، اوپر والا چوبارہ کرائے پر دینا ہے، چاہو تو جا کر دیکھ لو۔ نہیں نہیں آنٹی، میں بس اپنا سامان لے کر آتا ہوں، کیونکہ مجھے گھر جلدی چاہیے، میں کرایہ آپ کو وقت پر دے دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اتنا کہہ کر عالیہ بیگم اندر چلی گئی اور ماریہ حیران رہ گئی
کہ نہ جان نہ پہچان کسی بھی مرد کو گھر کے اندر گھسا لیا۔ ارسلان نے ماریا کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، کہا تھا نا کہ اپنے گھر پتہ کر لیں۔ یہ آواز؟ ماریا اس آواز پر چونک اٹھی تھی۔ یہ آواز اس لڑکے کی نہیں تھی۔ وہ لڑکا پہلے اس طرح تو نہیں بول رہا تھا۔ یہ آواز تو اس نے کہیں سنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر اس نے اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا جس کی سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں اتنی کشش تھی کہ ماریا کو لگا کہ وہ اپنی آنکھیں کبھی بند ہی نہیں کر پائے گی۔ تمہاری آنکھیں اتنی پرکشش کیوں ہیں؟ یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ تبھی ماریا کو جھٹکا لگا اور وہ سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شام ہوئی تو عالیہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ماریا، ادھر آ کر میری بات سنو۔ جی پھپھو کہیں۔ ماریا، یہ کھانا لو اور جاؤ، اوپر چپارے پر کرایہ دار کو دے آؤ۔ ارے آج پہلا دن ہے اس کا، کیا کھانا پکایا ہوگا اس نے؟ پھپھو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، باہر سے کھا لے گا۔ ہم کیوں بھلا اتنے مہربان ہونے لگے اس پر؟ ارے ماریا، اتنی باتیں مت کیا کرو، کتنی دفعہ سمجھایا ہے۔ جاؤ، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ ماریا نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر ہاں میں ہلایا۔ ماریا نے کندھے اچکائے اور تھال پکڑ کر اوپر چلی گئی۔ تبھی درخت کے نیچے بارش کا پانی کھڑا تھا۔ یہ پانی اسے بہت پسند تھا۔ ماریا کو وہ تھال بھول گیا۔ اس نے تھال ایک طرف رکھا اور پانی میں جا کر چھلانگ لگانے لگی۔ وہ پازیب جو ابھی تک اتری نہیں تھی لیکن اس کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ ماریا اس بات پر حیران تھی کہ اس کی آواز کیوں نہیں آتی۔ جیسے ہی اس نے پیر پانی میں اچھالنے شروع کیے، پازیب کی بہت خوبصورت آواز اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ مسلسل اس پانی میں چھلانگیں لگا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دو آنکھیں اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ ماریا نے چھلانگیں لگاتے ہوئے اوپر کمرے کی طرف نگاہ کی تو وہاں پر کھڑے ارسلان کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غضب کی سنجیدگی دیکھ کر ماریا اپنی جگہ پر سہم گئی تھی۔ خاموشی سے آگے بڑھ کر وہ تھال اس نے ارسلان کو دیا تھا۔ یہ پھپھو نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ اچھا، لگ تو نہیں رہا کہ آپ مجھے یہ تھال دینے کے لیے ہی آئی تھیں۔ ماریا خامخواہ شرمندہ ہونے لگی۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ ماریا نے جیسے ہی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس لڑکے کی نظریں اپنی پائل پر دیکھ کر اس نے اپنے پیر چھپانے کی کوشش کی اور پھر خاموشی سے جیسے آئی تھی ویسے ہی نیچے چلی گئی۔ اگلے روز عالیہ بیگم ماریا کے پاس آئی اور کہنے لگیں، ماریا، آج سب کے کپڑے دھونے ہیں۔ ابھی تو دھوپ نکلی ہے، جلدی سے کپڑے دھو کر اوپر ڈالاؤ ورنہ کپڑے سوکھیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں کپڑے دھو کر اوپر ڈالاتی ہوں۔ تبھی ماریا کپڑے دھونے لگی۔ اچانک اسے لگا جیسے چھت پر کھڑا اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی چھت پر نگاہ دوڑائی، وہاں پر کھڑے ارسلان کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی اور مسلسل ارسلان کی طرف دیکھنے لگی۔ رحمت، جو کسی کام سے باہر آئی تھی، ماریا اور ارسلان کو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں ہلچل ہونے لگی۔ اتنا خوبصورت لڑکا، ماریا کس طرح اسے اپنی طرف مائل کر سکتی تھی؟ یہی اس کے دل میں چل رہا تھا۔ تبھی نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ ماریا ایک ٹرانس کی کیفیت میں چھت پر جانے لگی۔ رحمت کو تو جیسے ماریا کے خلاف ایک اور بات مل گئی تھی۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور اپنی ماں کو کہنے لگی، اماں، تمہیں پتہ ہے ماریا اور اوپر والے لڑکے کا چکر چل رہا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماریا جیسی بھی ہو مگر اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی۔ اماں، آپ کو یقین نہیں نا؟ تو جاؤ اوپر جا کر دیکھو۔ ارسلان نے ابھی ابھی ماریا کو اشارے سے اوپر بلایا ہے اور ماریا اوپر گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو میں ان ماں بیٹی کو ابھی ابھی اس گھر سے روانہ کر دوں گی۔ چلو چل کر دیکھو اماں، اس سے پہلے کہ محلے والوں کو خبر ہو۔ جا کر خود ہی اس کو روک لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ رحمت اپنی ماں کو جتنا بھڑکا سکتی تھی اس نے اتنا بھڑکا دیا تھا۔ عالیہ بیگم تن فن کرتی ہوئی چھت پر گئی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی جب ارسلان کے کمرے کے باہر تالا لگا ہوا تھا اور ماریا چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی۔ یہ لڑکا کہاں گیا؟ ماریا نے چونک کر اپنی پھپھو کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر دروازے کی طرف دوڑائی۔ پتہ نہیں پھپھو، میں تو جب اوپر آئی تھی تب یہ دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ اماں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ارسلان تو ابھی گھر پر ہی تھا، میں نے خود ابھی اس کو یہاں پر دیکھا تھا، اس نے ہی ماریا کو اوپر بلایا تھا۔ رحمت، اگر ایسا ہوتا تو اتنی جلدی تالا کیسے لگ جاتا؟ ابھی تو تم نے مجھے آ کر بتایا، ابھی میں اوپر آ گئی ہوں۔ اماں، تم یقین کرو نہ کرو، ان دونوں کا چکر چل رہا ہے۔ بس کر دو رحمت، کیوں مجھ پر الزام لگا رہی ہو تم؟ پسند تو تم ارسلان کو کرتی ہو نا؟
میں نے کئی مرتبہ تمہیں اس پر نظر رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں ہاں، کرتی ہوں پسند اس کو، اور تم اس کو مجھ سے چھین نہیں سکتی، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ۔ ارسلان صرف میرا ہے، صرف میرا، تمہارا وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عالیہ بیگم نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں سمجھ بھی ہے رحمت؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ تم اس طرح کی حرکت کرو گی۔ اماں مجھے معاف کر دو اماں، میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اماں وہ کتنا خوبصورت ہے، اچھا کماتا بھی ہے، پھر کیا ہوا اگر وہ کرائے پر رہ رہا ہے تو؟ جب میری شادی ہوگی تو یہ گھر بھی تو میرا ہی ہے نا، میرا اور اس کا، پھر ایک ہی گھر ہوا نا، ہم دونوں کے دو تو نہیں ہوئے۔ تبھی عالیہ بیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور رحمت کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں غلط تھی، مجھے ماریہ سے پہلے تم پر دھیان رکھنا چاہیے تھا، تم تو میری اپنی بیٹی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ تھو تھو کریں گے مجھ پر کہ دوسروں میں سے تمہیں اتنے کیڑے نکالتی تھی اور اپنی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ رحمت، میں تمہیں آخری مرتبہ سمجھا رہی ہوں، آج کے بعد تم مجھے صحن میں بھی کھڑی دکھائی نہ دو۔ اگر میں نے تمہیں کبھی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں اماں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، آپ ماریہ کی غلطی کی سزا مجھے نہیں دے سکتی۔ ماریہ کی غلطی؟ اس نے کیا ہی کیا ہے؟ میں ہمیشہ اس پر الزام لگاتی آئی ہوں، صرف تمہارے پیچھے لگ کر، اور تم ہو کہ بس بہت ہوا، چلو نیچے چلو، اور ماریہ بیٹا تم جلدی سے کپڑے پھیلا کر آ جانا۔ رحمت نیچے جا رہی تھی، جاتے جاتے ماریہ کو دیکھنے لگی جو ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی اس کے پیچھے سے ارسلان برآمد ہوا۔ رحمت تو اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گئی۔ تبھی ماریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں کیسے پتا تھا کہ رحمت عالیہ پھپھو کو لے کر آ رہی ہے؟ اور تم چھپ کہاں گئے تھے؟ کسی کو نظر کیوں نہیں آئے؟ یہاں پر تو ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جہاں پر تم چھپ سکو۔ یہ بھی ایک راز ہے، آہستہ آہستہ تم جان جاؤ گی۔ ارسلان نے ماریہ کے کان میں ہو کر سرگوشی کی، جس پر ماریہ سن ہو کر رہ گئی۔ تم کون ہو؟ تمہاری آواز، تمہارا لہجہ کہیں جانا پہچانا لگتا ہے، جیسے میں اس آواز کو پہلے بھی سن چکی ہوں۔ ہاں، تم سن چکی ہو اس آواز کو، تم آہستہ آہستہ سب جان جاؤ گی، دیکھنا تمہیں سب پتہ چل جائے گا، تم بس تیاری پکڑو میرے ساتھ جانے کی۔ ماریہ خاموشی سے ٹرانس کی کیفیت میں نیچے چلی گئی۔ وہ نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح اس کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ رفت بیگم اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اماں تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ اماں مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اٹھو نا اماں، کیوں ایسا کر رہی ہو؟ اماں مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ رفت بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکی۔ ماں کی اچانک موت نے ماریہ کو نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ رفت بیگم کے جانے کی دیر تھی کہ عالیہ بیگم اور رحمت کے ظلم و ستم ماریہ پر مزید بڑھ گئے تھے۔ وہ ہر وقت ماریہ سے گھر کا سارا کام کرواتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے جھڑک دیتی۔ رحمت تو اب اس پر ہاتھ بھی چلانے لگی تھی اور عالیہ بیگم اس کو ایک دفعہ بھی منع نہ کرتی۔ ماریہ کو ہر وقت تکلیف ہوتی رہتی۔ ماریہ جلدی سے یہ کپڑے اوپر پھیلا کر آؤ، پھر کچن کا بھی کام کرنا ہے تم کچھ زیادہ ہی کام چور ہوتی جا رہی ہو۔ عالیہ بیگم کی کرخت آواز پر وہ خاموشی سے کپڑے پکڑے اوپر چلی گئی اور کپڑے پھیلانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ تبھی ارسلان پیچھے آیا اور آ کر کہنے لگا، تم فکر نہیں کرو، ان کو ان کے کیے کا بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، دیکھنا میں ان کو سبق ضرور سکھاؤں گا۔ تم ایسا کیوں کرو گے؟ تمہارا بھلا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں تمہاری کیا رکھتی ہوں؟ یہ تمہیں بھی گھر سے نکال دیں گے، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارے پاس تو رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ میری وجہ سے دشمنی مت مول لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تو میں ڈھیٹ ہو چکی ہوں یہ سب کچھ برداشت کر کر کے۔ نہیں ماریہ، تم میری ذمہ داری ہو، ہمیشہ سے میری ہی ذمہ داری رہی ہو۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میں اتنے عرصے سے تمہاری مدد نہیں کر پایا، لیکن کوئی بات نہیں، اب مجھے اجازت مل چکی ہے۔ میں تمہاری مدد کے لیے ہی آیا ہوں اور میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھنا ان لوگوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اگلی مرتبہ کسی پر ظلم کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں تمہاری باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی ارسلان، ماریہ نے حیرت اور بے یقینی سے ارسلان نے کہا۔ اور رہی بات میری رہائش کی تو پریشان مت ہو، پہلے بھی میری رہائش اس درخت پر تھی اور اب بھی اسی درخت پر ہے۔ ماریہ نے چونک کر نیم کے پیڑ کی طرف دیکھا۔
کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم ایک انسان ہو کر درخت پر کیسے رہ سکتے ہو؟ تبھی ارسلان ماریا کے قریب ہوا اور کہنے لگا، میں انسان نہیں ہوں ماریا، میں جن زادہ ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ یہ تمہاری جائے پناہ نہیں ہے، تمہیں اپنی دنیا میں جانا ہوگا جہاں کے لیے تم بنائی گئی ہو۔ ماریا چلو گی نا تم میرے ساتھ؟ دو گی نا میرا ساتھ؟ بولو ماریا۔ ابھی تو فی الوقت میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے تم پر ہوئے ظلم کا، لیکن اگر کبھی تمہیں میری ضرورت ہو تو سورج جن کی تلاوت کر لینا، میں تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں تمہارے حقوق مل کر رہیں گے، کوئی بھی تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ اتنی ہی دیر میں عالیہ بیگم چھت پر آ گئیں اور آ کر کہنے لگیں، اس کا مطلب رحمت بالکل ٹھیک کہتی تھی، تمہارا اور ماریا کا چکر چل رہا ہے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے گھر پر نظر رکھنے کی؟ میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گی۔ اور تم، ماں کے جانے کے بعد ہی تم نے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ تمہاری تو میں ایسی درگت بناؤں گی کبھی کسی کی طرف نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ نہیں پھوپھو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ پھوپھو میرا یقین کریں۔ تمہارا یقین میں کس طرح کر لوں؟ عالیہ بیگم اس سے پہلے اپنا ہاتھ ماریا پر صاف کرتی، ان کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا اور پھر خود بخود ان کا ہاتھ مڑنے لگا۔ عالیہ بیگم کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی تھی۔ ماریا تو آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے عالیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کی نظر ارسلان پر ٹھہر گئی، جو ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے عالیہ بیگم کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ نہیں نہیں ارسلان، چھوڑ دو ان کو، تم ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑو۔ بلاؤ اپنی بیٹی کو بھی اوپر۔ تم دونوں نے میری ماریا کو جتنی تکلیف دینی تھی دے دی، اب اسے تکلیف نہیں دو گے۔ اس کو پازیب پہننے سے روکتے تھے نا، مجھے اس کی پازیب نے ہی تو جگایا تھا۔ اس کی پازیب کی آواز اتنی سریلی تھی، تم دونوں نے اس کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کی۔ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں ارسلان، چھوڑ دو خدا کے لیے، پھپھو کو چھوڑ دو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ارسلان نے گھورتے ہوئے ماریا کی طرف دیکھا تو ماریا بھی ڈر گئی، ڈر کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ خدا کے لیے ان کو چھوڑ دو، میرے پاس ان لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ بس بہت ہو گیا، تم یہاں پر اب 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رہو گی، میں تمہیں یہاں پر 1 منٹ کے لیے نہیں رہنے دوں گا۔ جتنی تکلیفیں تم نے جھیلنی تھیں جھیل لی، اب تم میرے ساتھ چلو گی۔ الزامات، تکلیفیں، ہر چیز برداشت کی تم نے، مگر اب مزید کچھ برداشت نہیں کرو گی۔ چلو، میری اماں نے تمہارے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ تبھی اس نے عالیہ بیگم کو جھٹکے سے چھوڑا تھا، جو اوندھے منہ زمین پر جا گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، ماریا آنکھیں بند کر کے کانپ رہی تھی، جب اسے لگا کہ اس کا وجود ہوا میں معلق ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، وہ اتنی خوبصورت جگہ پر تھی کہ وہ دنیا کا حصہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ جگہ میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے، یہ جگہ میں نے خواب میں دیکھی تھی، میں نے ہمیشہ خود کو ایسی جگہ پر ہی پایا۔ یہ سنہرے درخت، یہ سنگ مرمر کے فرش، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب میرے خواب میں آتا رہا ہے۔ ماریا، یہی تمہاری جائے پناہ ہے، یہی تمہاری جگہ ہے جس کے لیے تم بنائی گئی تھی۔ تم ہمیشہ یہاں پر ہی رہو گی، میرے ساتھ خوش رہو گی۔ یہ جنات کی بستی ہے، میری حکومت ہے یہاں پر، اور تم یہاں کی ملکہ ہو۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے واپس چھوڑ دو میری دنیا میں جنات کی بستی میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ماریا کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، اسے جنات کا نام سنتے ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ماریا، جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب تمہارے غلام ہیں، تم جس طرح کہو گی یہ ویسے ہی کریں گے۔ تم نے ان پر قابو کر رکھا ہے اپنی پازیب کی آواز سے، نہ صرف ان پر بلکہ مجھ پر بھی۔ میں بھی تمہارا غلام ہوں، بولو کیا حکم ہے تمہارا؟ مگر ماریا تو بولنے سے قاصر تھی، ایک ہی بات بار بار کہے جا رہی تھی کہ مجھے میری دنیا میں واپس چھوڑو، یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے، میں یہاں پر نہیں رہ پاؤں گی۔ ارسلان نے کئی مرتبہ اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ماریا کی ایک ہی ضد تھی۔ ارسلان کہنے لگا، ٹھیک ہے، کچھ دن تم یہاں پر رہ کر دیکھو، اگر تمہیں یہاں پر سکون نہ ملا تو میں تمہیں تمہاری بستی میں چھوڑ آؤں گا۔ ماریا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔
اگر مجھے یہاں اچھا محسوس نہ ہوا تو تم مجھے میری بستی میں واپس چھوڑاؤ گے اور کوئی بحث نہیں کرو گے۔ ہاں ماریا، بے شک، پھر چاہے مجھے اس کے لیے اپنی ساری طاقت بھی دینی پڑے، میں تمہارے ساتھ تمہاری بستی میں رہ لوں گا، کیونکہ میں تمہیں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے مجبوراً مجھے اپنی طاقتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ نہیں ارسلان، تم کیوں ایسا کرو گے؟ تبھی ارسلان کہنے لگا، کیونکہ تم میری محبت ہو، محبت کرتا ہوں میں تم سے، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا ماریا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، پھر چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی دنیا چھوڑنی پڑے یا مجھے اپنی طاقتیں۔ اگر تم یہاں پر نہیں رہنا چاہتی تو چلو میں تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں چلتا ہوں، میں ہمیشہ وہاں پر رہوں گا۔ اور پھر ماریا کے کہنے پر ارسلان بھی اس کے ساتھ اس کی دنیا میں آ گیا۔ ارسلان کو اپنی ساری طاقتیں کھونی پڑیں، کیونکہ انسانی دنیا میں رہنے کے لیے اسے اپنی طاقتیں اپنی دنیا میں چھوڑ کر جانی پڑ رہی تھی۔ اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی طاقتیں ساتھ لے کر جاتا، کیونکہ جنات کے سردار کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ارسلان اپنی طاقتوں کے ذریعے انسانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مگر ایک راز جو ہمیشہ ارسلان اور ماریا کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ارسلان اور ماریا اپنی دنیا میں تو آ گئے تھے، مگر ارسلان کی ساری طاقتیں ماریا کو دے دی گئی تھیں، جس سے ماریا بے خبر تھی۔ ایک روز ارسلان سویا ہوا تھا جب اس کے خواب میں اس کا سردار آیا۔ تمہاری ساری طاقتیں ماریا کے پاس ہیں، تم چاہو تو ان کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن اپنے اور ماریا کے فائدے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ تبھی ارسلان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ کیا ہوا ارسلان؟ تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تبھی ارسلان نے ماریا کی نگاہوں کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں بہت چمک رہی تھیں، بالکل ایسے جیسے جنات کی ہوتی تھی، مگر اس نے ماریا کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ اندیکھی طاقتوں کی مالک ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ماریا کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ ڈر جائے گی اور پھر شاید ارسلان کے ساتھ رہنے پر بھی تیار نہ ہو یا خود کو ہی ختم کر لے۔ آج ارسلان اور ماریا اپنی بے انتہا طاقتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ماریا اپنی طاقتوں سے ابھی بھی انجان تھی، لیکن جب کبھی ارسلان کو اس کی طاقتوں کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ ان کا استعمال کر لیتا تھا۔ آج ایک جنزادے کی اور ایک آدم زادی کی محبت امر ہو گئی تھی۔ ایک نے اپنی طاقتیں چھوڑ کر محبت نبھائی تھی اور ایک نے اسی کی طاقتیں اپنے اندر سمو کر۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔